बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अलज़ाहिर टीवी की तरफ से खुश आमदीद। आइए सुनते हैं आज की ताज़ा खबरें। गैर मुल्कियों के इकामों में दिसंबर तक तोसी। मुत्तहदा अरब इमारात ने कहा है कि तमाम गैर मुल्कियों के इकामों में दिसंबर तक तोसी कर दी गई है, खवा वो मुल्क में हों या बैरून मुल्क मौजूद हों। मकामी अखबार अल इमारात अल यौम के मुताबिक महकमा इकामा ने कहा है कि 1 मार्च के बाद जिन गैर मुल्कियों के इकामे ख़त्म हुए हैं, इनके इकामों में दिसंबर के आखिर तक तोसी तस्वुर की जाएगी। महकमे ने कहा है कि वो गैर मुल्की जो बैरून मुल्क में हैं और इनके इकामे नाफिजुल अमल हैं, वो 1 जून से चलाई जाने वाली परवाज़ों के ज़रिए वापस आ सकते हैं। नाफिजुल अमल इकामा होल्डर या वो गैर मुल्की जिनके इकामे ख़त्म हो चुके हैं, वो सब महकमा इकामा की वेबसाइट पर अपना इंदराज करवाएं ताकि इन्हें मुल्क में दाखिल होने के लिए वक्ती वीज़ा जारी किया जाए। पाकिस्तान ने जून के लिए मुत्तहदा अरब इमारात से वतन वापसी के लिए परवाज़ों का शेड्यूल जारी कर दिया। पाकिस्तानी कौंसल खाना दुबई ने तकरीबन 63,000 अफराद के वतन वापसी के लिए दरख्वास्त की थी। ओवरसीज़ एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने ऐलान किया है कि जून के पहले 10 रोज़ के दौरान 27 परवाज़ें चलाई जाएंगी ताकि मुत्तहदा अरब इमारात में अपने हज़ारों फंसे हुए शहरियों को वतन वापस ला सकें। कौमी एयरलाइन PIA ने 20 खसूसी परवाज़ें चलाएंगी, जबकि मुत्तहदा अरब इमारात की कौमी एयरलाइन 7 परवाज़ें पाकिस्तान के 6 बड़े शहरों में जाएंगी। फ़ज़ाई ऑपरेशंस मामूल पर आने में 4 साल लग सकते हैं। मुत्तहदा अरब इमारात की फ़ज़ाई कंपनी एमिरेट्स एयरलाइन के सदर ने कहा है कि कंपनी के ऑपरेशंस को कुछ हद तक मामूल पर आने में 4 साल का अरसा लग सकता है। खबर रसाई इदारे AFP के मुताबिक एमिरेट्स के सदर टॉम क्लार्क ने कहा है कि साल 2023 और 24 तक हालात कुछ हद तक मामूल पर आना शुरू होंगे और कंपनी माजी की तरह एक मरतबा फिर अपने ऑपरेशंस मुकम्मल तौर पर बहाल करने के काबिल होगी। गुज़िश्ता रोज़ मुत्तहदा अरब इमारात की सबसे बड़ी फ़ज़ाई कंपनी एमिरेट्स ने कई मुलाजमीन बरतरफ करने का ऐलान किया था। एमिरेट्स कंपनी 1 लाख मुलाजमीन पर मुश्तमिल है और 270 बड़े जहाज़ों की मालिक है। कोरोना वायरस से पैदा होने वाली सूरत हाल के बायस कंपनी ने अपने ऑपरेशन मार्च के आखिर में मुअत्तल कर दिए थे, जो सिर्फ बैरून ममालिक में फंसे मुसाफिरों की वापसी के लिए 2 हफ्तों बाद बहाल किए गए। मुलाजमीन बरतरफ करने के हवाले से कंपनी के सदर का कहना था कि इन्हें ये कदम मजबूरन उठाना पड़ रहा है। मुलाजमीन को बहुत अरसे के लिए फारिग नहीं रखा जा सकता। 60 फ़ज़ाई कंपनियां बैनुल-अक़वामी परवाज़ें बहाल करेंगी। एयरपोर्ट्स और फ़ज़ाई कंपनियों का डेटा फराहम करने वाली आलमी इदारे OG ने कहा है कि इस हफ्ते 60 फ़ज़ाई कंपनियां बैनुल-अक़वामी परवाज़ें बहाल कर देंगी। गुज़िश्ता हफ्ते के मुकाबले में 1 जून से तकरीबन 57 लाख नशिस्तें एक हफ्ते में मुहैया होंगी। अल इमारात अल यौम के मुताबिक OAG का कहना है कि इस हफ्ते प्रोग्राम के मुताबिक 2,67,000 परवाज़ें चलेंगी। ये गुज़िश्ता हफ्ते के मुकाबले में 16% ज़्यादा होंगी। इसके बावजूद नशिस्तों की गुंजाइश कोरोना की वबा फैलने से कबल के मुकाबले में 66% कम होंगी। बयान में कहा गया कि तमाम फ़ज़ाई कंपनियों के लिए इस वक्त सबसे बड़ा मसला मुसाफिरों का है कि कितनी तादाद में रिजर्वेशन कराई जाएंगी। मशरिक़ वस्ती और वस्ती अमरीका में रवां हफ्ते के दौरान परवाज़ों की तादाद में इजाफ़ा हुआ है। सऊदी अरब में दाखिली परवाज़ों की बहाली से फ़ज़ाई सफ़र की गुंजाइश बढ़ेगी। बेशतर बड़े इलाकाई स्टेशनों में नशिस्तों की गुंजाइश में भी इजाफ़ा हुआ है। इमारात वापसी गैर मुल्कियों के लिए नई हिदायत। इमारात की फ़ेडरल अथॉरिटी फ़ॉर आइडेंटिटी एंड सिटीज़नशिप ने इमारात वापसी के ख्वाहिशमंद तारकीन वतन के लिए शराइत जारी की हैं। अल इमारात अल यौम के मुताबिक अथॉरिटी ने गैर मुल्कियों को वापसी के लिए तय करदा ज़वाबित की पाबंदी करने के लिए कहा है। वापसी के इजाज़त नामे की दरख्वास्त की मंजूरी से कबल ना टिकट ख़रीदें, ना वापसी का रिजर्वेशन करवाएं और ना सफ़र करने का ख़तरा मोल लें। वापसी के इजाज़त नामे के उजरा में कभी ताख़ीर हो जाती है, इसका लिहाज रखें। इजाज़त नामे की मंजूरी मिलने पर ही रिजर्वेशन करवाएं। दरख्वास्त में मज़कूरा वापसी की तारीख़ फ़र्ज़ी होती है, हकीकी नहीं, इस बात को मद्देनज़र रखें। इमारात वापसी के ख्वाहिशमंद मुअस्सर इकामा होल्डर्स तसरीह दखूल अलमुकीमीन हासिल करने के लिए वेबसाइट पर जाकर smartservices.ica.gov.ae फार्म पुर करें। अथॉरिटी ने बैरून मुल्क तारकीन और मुअस्सर इकामा होल्डर्स की इमारात वापसी का इजाज़त नामा हासिल करने के लिए मज़कूरा वेबसाइट मुख्तस कर रखी है। अथॉरिटी ने वेबसाइट पर वाज़ेह किया है कि वापसी का इजाज़त नामा हासिल करने के लिए इकामे की फ़ोटो कापी
اور پاسپورٹ کی فوٹو کاپی منسلک کرنا ہوگی۔ اقامہ مؤثر ہو، درخواست دیتے وقت امارات سے باہر مقیم ہو اور امارات سے باہر جانے کا سبب بھی بیان کرنا ہوگا۔ متحدہ عرب امارات میں کورونا کے 635 نئے کیسز سامنے آ گئے، مزید 2 مریض جاں بحق۔ وائرس سے متاثر افراد کی مجموعی تعداد 35,192 ہو گئی، 266 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں کورونا کے 635 نئے کیسز سامنے آ گئے، مزید 2 مریض جاں بحق ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات میں 635 نئے کورونا مریض سامنے آئے ہیں، جس کے بعد ملک میں اب تک کورونا سے متاثر ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد 35,192 ہو گئی ہے، جبکہ مزید مریضوں کے جاں بحق ہونے کے بعد اموات کی مجموعی تعداد 266 ہو گئی ہے۔ دوسری جانب مزید 406 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد صحت یاب ہونے والے افراد کی کل گنتی 18,338 ہو گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق متحدہ عرب امارات میں کورونا وائرس کے 52% سے زائد مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد متحدہ عرب امارات میں جلد مساجد کھول دیے جانے کا امکان ہے، تاہم تاحال مساجد کھولنے کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا۔ فضائی حدود کھلنے کے بعد پاکستان کے لیے غیر ملکی ایئر لائنز کا فلائٹ آپریشن شروع۔ عرب امارات میں پھنسے 370 مسافروں کو لے کر امارات ایئر لائن کی پرواز کے 608 دبئی سے کراچی پہنچ گئی۔ پاکستان کی فضائی حدود کھولے جانے کے بعد 1 جون سے غیر ملکی ایئر لائنز نے پاکستان کے لیے فلائٹ آپریشن کا آغاز کر دیا۔ متحدہ عرب امارات میں پھنسے 370 مسافروں کو لے کر امارات ایئر لائن کی پرواز کے 608 دبئی سے کراچی پہنچ گئی، جبکہ دبئی واپسی پر اس پرواز کے 609 سے 47 مسافروں نے سفر کیا۔ معمول کے شیڈول کی فلائٹ کے 608 مقامی وقت کے مطابق دوپہر 3:20 پر کراچی کے لیے روانہ ہوئی تھی۔ غیر ملکی ایئر لائن کی یہ پہلی پرواز شام 6 بجے کراچی ایئرپورٹ پر اتری۔ ایوی ایشن ذرائع کے مطابق کورونا وائرس لاک ڈاؤن کی وجہ سے پاکستان کی فضائی حدود بند تھی۔ اس دوران PIA سمیت کسی بھی ایئر لائن کی پرواز پاکستان نہیں آ سکی۔ سرکاری اعلان کے بعد معمول کی یہ پہلی غیر ملکی پرواز ہے جو پاکستان آئی۔ متحدہ عرب امارات میں مساجد کھولنے کی تیاریاں، شارجہ حکام کا اہم اعلان۔ متحدہ عرب امارات میں مساجد کھولنے کی تیاریاں، شارجہ حکام کا اہم اعلان۔ شارجہ کی تمام مساجد میں سٹرلائزیشن کا عمل تیز کر دیا گیا۔ مساجد کے اماموں کے لیے خصوصی ورکشاپ کا بھی انعقاد۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات میں جلد مساجد کھول دیے جانے کا امکان ہے، تاہم تاحال مساجد کھولنے کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا۔ اس حوالے سے شارجہ اسلامک افیئرز ڈپارٹمنٹ کے حکام کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ مساجد کھولنے کی تیاریوں کے سلسلے میں کئی اہم اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ شارجہ کی تمام مساجد کو پاک کرنے کے لیے سٹرلائزیشن کا عمل تیز کر دیا گیا ہے۔ مزید بتایا گیا ہے کہ شارجہ اسلامک افیئرز ڈپارٹمنٹ مساجد کے اماموں کے لیے خصوصی ورکشاپس کا انعقاد بھی کروایا ہے۔ مساجد کے اماموں کو سکھایا جا رہا ہے کہ کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل کو کیسے یقینی بنایا ہے۔ اس کے علاوہ شارجہ کی تمام زیر تعمیر مساجد کی تعمیر جلد مکمل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ واضح رہے کہ 2 روز قبل خبر سامنے آئی تھی کہ دبئی میں مساجد کو باجماعت نماز کی ادائیگی کے لیے کھولنے کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ محکمہ اوقاف دبئی کی جانب سے دبئی کی تمام مساجد میں خصوصی ہدایت نامہ اویزاں کیا گیا ہے۔ دبئی میں اگلے 6 ماہ کے دوران 70% کمپنیاں بند ہو جائیں گی۔ اگلے 1 ماہ میں آدھے سے زیادہ ہوٹل اور ریسٹوران بند ہونے کا اندیشہ ہے۔ ٹرانسپورٹ اور سیاحت کا 75% کاروبار بھی خطرے میں ہے، سروے رپورٹ سامنے آ گئی۔ دبئی میں اگلے 6 ماہ کے دوران 70% کمپنیاں بند ہو جائیں گی۔ دبئی میں اگلے 1 ماہ میں آدھے سے زیادہ ہوٹل اور ریسٹوران بند ہونے کا اندیشہ ہے، جبکہ ٹرانسپورٹ اور سیاحت کا 75% کاروبار بھی خطرے میں ہے۔ دبئی میں ہوٹلوں اور ٹرانسپورٹ کمپنیوں سمیت 1228 CEOز سے کیے گئے سروے میں یہ رپورٹ سامنے آئی ہے کہ دبئی میں اگلے 6 ماہ کے دوران 70% کاروبار ختم ہو جائے گا۔ مالکان کا کہنا ہے کہ کورونا وبا کی وجہ سے کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے۔ جن 70% مالکان نے کاروبار ختم ہونے کا اندیشہ ظاہر کیا ہے، ان میں سے 27% کا خیال ہے کہ اگلے 1 ماہ کے دوران ان کا کاروبار بند ہو سکتا ہے، جبکہ 47% کا ماننا ہے کہ ان کا کاروبار اگلے 6 ماہ میں ختم ہو سکتا ہے۔ سیاحت اور ٹرانسپورٹ کے شعبے سے تعلق رکھنے والی 70% کمپنیوں کا خیال ہے کہ اگلے 6 ماہ میں ان کا کاروبار ختم ہو جائے گا، تاہم 30% کمپنی مالکان کا ماننا ہے کہ وہ اس وقت کو گزار لیں گے اور آنے والے وقت میں ان کا کاروبار بڑھے گا۔ ابوظہبی میں آج سے داخلے اور خروج پر پابندی عائد۔
مریض، ضروری اشیاء کی حمل و نقل کا کام کرنے والے افراد اس پابندی سے مستثنیٰ ہوں گے۔ متحدہ عرب امارات کے دارالحکومت ابوظہبی اور اس سے ملحقہ شہروں میں کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے آج منگل کو ایک ہفتے تک شہریوں کی نقل و حرکت محدود کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ابوظہبی کی کووڈ-19 کے لیے ایمرجنسی اور کرائسس کمیٹی نے ابوظہبی پولیس اور دبئی کے محکمہ صحت کے تعاون سے امارات اور اس کے علاقوں ابوظہبی، العین اور زفرہ میں شہریوں کے داخلے اور وہاں سے خروج پر پابندی عائد کر دی ہے۔ اس کا آغاز 2 جون سے ہوگا اور یہ ایک ہفتے تک جاری رہے گی۔ تاہم اہم شعبوں میں کام کرنے والے ملازمین، ہسپتال جانے کے خواہاں، دائمی امراض کا شکار مریض اور ضروری اشیاء کی حمل و نقل کا کام کرنے والے افراد اس پابندی سے مستثنیٰ ہوں گے۔ شارجہ نے ٹریفک جرمانوں پر 50% ڈسکاؤنٹ کی آخری تاریخ کا اعلان کر دیا۔ شارجہ روڈ اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی کے ڈائریکٹر عبدالعزیز الجاران نے بتایا کہ شارجہ ایگزیکٹو کونسل کی ہدایات کے مطابق شارجہ میں ٹریفک جرمانوں پر 50% رعایت 30 جون کو ختم ہو جائے گی۔ جو لوگ اس سے مستفید ہونا چاہتے ہیں وہ 30 جون سے پہلے اپنے ٹریفک جرمانے ادا کریں۔ محکمہ ٹرانسپورٹ کے ڈائریکٹر رشید النعیمی نے بتایا کہ جرمانوں پر رعایت کی یہ سہولت ان لوگوں کے لیے ہے جن پر 31 مارچ 2020 سے پہلے خلاف ورزی کرنے پر جرمانے عائد کیے گئے تھے۔